Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuk. ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوه، بے شک تمام لوگوں میں سب سے زیادہ قریب ابراہیم علیہ السلام کے وہ ہیں جنہوں نے ان کی اتباع کی، وہذا النبی، اور یہ نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، والذین آمنوا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ ودت طائفۃ من اہل الکتاب لو یضلونکم، اور ایک گروہ نے اہل کتاب میں سے چاہا ہے کہ کاش اے مسلمانوں وہ تمہیں گمراہ کر دیں، وما یضلون الا انفسہم، وہ گمراہ نہیں کرتے مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون، اور وہ اس کو سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ یا اہل الکتاب، اہل کتاب، لما تکفرون بآیات اللہ، تم اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو، وانتم تشہدون، حالانکہ تم خود اس کی گواہی دیتے ہو۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تلبسون الحق بالباطل، تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو، وتکتمون الحق، اور حق کو کیوں چھپاتے ہو، وانتم تعلمون، حالانکہ تم اس کو جانتے ہو۔ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کہا، آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار، ایمان لاؤ اس کلام پر جو نازل کیا گیا ہے دن کے شروع میں ہی، وکفروا آخرہ، اور دن کے آخر میں اس کا انکار کر دو۔ یہ تھا منافقین کا طرز عمل، صبح ایمان لاؤ، شام کو انکار کر دو۔ کیوں ایمان لائیں بھائی، صبح اور شام کو انکار کیوں کریں، کیا مصیبت پڑی؟ لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم تو بڑی ریسرچ کر کے آئے تھے، ہم تو مسلمانوں کو دیکھنے آئے تھے، ہم تو بڑے خلوص نیت سے ہم نے کلمہ پڑھا تھا اور ہم ایمان لے آئے تھے، لیکن ہمیں ان کے پاس ملا ککھ بھی نہیں، اس لیے ہم واپس جا رہے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا، جو پکے ایمان والے ہیں ان کا ایمان بھی ذرا متزلزل ہو جائے گا کہ بھئی یہ تو ایمان لائے تھے، اب واپس جا رہے ہیں۔ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ بھی پھر جائیں اپنے ایمان سے، جو پکے ایمان والے ہیں۔ ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم، اور ان کی بات نہ ماننا مگر اس کی جو تمہارے دین کی پیروی کرے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، ان الہدی ہدی اللہ، بے شک اصل ہدایت اللہ ہی کی ہدایت ہے، ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، کہ دی جائے وہ ہدایت جیسے تمہیں دی گئی تھی، او یحاجوکم عند ربکم، یا وہ جھگڑا کریں تم سے تمہارے رب کے پاس۔ قل ان الفضل بید اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے فضل سب کا سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ من یشاء، وہ دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، وہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت سے جسے وہ چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ ومن اہل الکتاب من ان تامنہ بقنطار، اور اہل کتاب میں سے ایسا بھی ہے جس کے پاس آپ ڈھیروں مال رکھوا لیں امانت کے طور پر، یؤدیہ الیک، وہ اسے آپ کی طرف لوٹا دے گا۔ بڑے بڑے امانت دار لوگ آپ کو کفار میں ملیں گے، بڑے بڑے چیریٹیبل کام کرنے والے آپ کو کفار میں ملیں گے، بڑی بڑی این جی اوز چلانے والے آپ کو کفار میں ملیں گے، دیانت دار، اخلاق میں بہت اچھے، صفائی میں بہت بہتر۔ جو کل بات میں عرض کر رہا تھا پھر آج اسی کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ذہن میں رکھیے گا، بے عمل مسلمان بھی اگر ہو تو باعمل کافر کی نسبت بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے، اس لیے کہ اس کے پاس ایمان موجود ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ، اور ان میں سے ایسے بھی آپ کو ملیں گے جن کے پاس آپ اگر 1 دینار رکھوائیں گے، صرف 1 دینار، لا یؤدیہ الیک، وہ اسے آپ کو واپس نہیں کرے گا، الا ما دمت علیہ قائما، سوائے یہ کہ آپ اس کے سر پہ کھڑے ہو جائیں واپسی لینے کے لیے۔ ذالک بانہم قالوا، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا، لیس علینا فی الامیین سبیل، نہیں ہم پر ان پڑھوں کے معاملے میں کوئی گرفت، ویقولون علی اللہ الکذب وہم یعلمون، اور وہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں جبکہ وہ جانتے ہیں۔ آج بھی یہود کا طرز عمل یہی ہے، وہ کہتے ہیں ہماری اصل وفاداریاں قوم یہود کے ساتھ ہیں، اور ان سے باہر جتنے لوگ ہیں ہم ان کے ساتھ وفا کرنے کی یا ان کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ برتاؤ کرنے کے حقدار نہیں ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ بھی اچھے اخلاق کے ساتھ رہیں۔ ذالک بانہم قالوا، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا، لیس علینا فی الامیین سبیل، ہم پر ان پڑھوں کے معاملے میں کوئی گرفت نہیں ہے، ویقولون علی اللہ الکذب وہم یعلمون، اور اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں جبکہ وہ جانتے ہیں۔ بلا من اوفی بعہدہ واتقی، کیوں نہیں جس نے اپنا عہد پورا کیا اور تقوی اختیار کیا، فان اللہ یحب المتقین، تو اللہ
تقوی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے عوض تھوڑی سی قیمت لے لیتے ہیں، اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، ولا یکلمہم اللہ، اللہ ان سے قیامت کے روز کلام بھی نہیں فرمائے گا، ولا ينظر الیہم یوم القیامہ، اللہ ان کی طرف قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں، اعراض کرے گا، منہ پھیر لے گا، ولا یزکیہم، اور نہ ہی اللہ انہیں قیامت کے دن پاک کرے گا ان کے گناہوں سے، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل ہونے سے محفوظ فرمائے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، اور ان لوگوں میں سے ایسے بھی ایک گروہ ہے جو کتاب پڑھتے ہوئے اللہ کی اپنی زبانوں کو موڑ لیتے ہیں، الفاظ کی ادائیگی میں زبانیں موڑ کر، منہ بگاڑ کر ان الفاظ کی ادائیگی میں فرق ڈال دیتے ہیں، تبدیلی پیدا کر دیتے ہیں۔ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ تم سمجھو کہ جو عبارت وہ پڑھ رہے ہیں وہ بھی اللہ کی کتاب میں سے ہے، وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، حالانکہ وہ اللہ کی کتاب میں نہیں ہے، وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی جانب سے، وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں جبکہ وہ جانتے ہیں۔ مَا كَانَ لِبَشَرٍ، کسی انسان کے لیے اس کے لائق نہیں، أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، کہ اللہ اسے کتاب دے اور حکمت دے اور نبوت بھی دے، ثم یقول للناس، پھر وہ لوگوں سے کہے کونوا عبادا لی من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر آؤ میری بندگی کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا، عزیر علیہ السلام نے یہ کہا تھا میری بندگی کرو۔ انہوں نے جو اللہ کے بیٹے ٹھہرا دیے معاذ اللہ، اس کی دعوت اللہ کے پیغمبروں نے نہیں دی تھی انہیں، وہ تو صرف خالص اللہ کی بندگی کرنے کا حکم دیتے تھے۔ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، بلکہ وہ تو یہی کہیں گے رب والے بن جاؤ، ربانی بن جاؤ۔ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ، جیسا کہ تم خود کتاب کی تعلیم دیتے ہو، وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، جیسا کہ تم اسے خود بھی پڑھتے ہو، وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ، اور نہ ہی تمہیں یہ حکم دے گا کہ تم فرشتوں کو بنا لو اور نبیوں کو ارباباً، رب۔ فرشتوں اور نبیوں کو رب بنانے کا حکم بھی کسی نبی نے نہیں دیا۔ ایامرکم بالکفر، کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا بعد اذ انتم مسلمون، اس کے بعد کہ تم مسلمان ہو۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جب اللہ نے انبیاء کا عہد لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت میں سے کچھ دوں، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، اور پھر تمہارے پاس وہ رسول آئے جو تمہاری تصدیق کرنے والا ہو، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تنصرن، اور تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد بھی کرنا۔ قال، اللہ نے پوچھا، اقررتم، کیا تم نے اقرار کیا، وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور تم نے اس پر میرے وعدے کو قبول کر لیا۔ قالوا، تو ان انبیاء نے عرض کیا، اقررنا، یا اللہ ہم نے اقرار کیا۔ قال، اللہ نے فرمایا، فاشہدوا، گواہ رہو، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، تو تم میں سے جو کوئی پھر جائے اس وعدے کے بعد، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، بس ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔ یہ عہد اللہ نے تمام نبیوں سے لیا ہے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں۔ افغیر دین اللہ یبغون، کیا وہ اللہ کے دین کے سوا کچھ اور تلاش کر رہے ہیں، کسی اور نظام کو اللہ کے دین سے بہتر سمجھتے ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے اللہ کی فرما برداری کر رہا ہے، اللہ کے بنائے ہوئے نظام میں چل رہا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی ترتیب کے مطابق عمل کر رہا ہے، طوعا وکرہا، خوشی سے بھی اور مجبوری سے بھی، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے، آمنا باللہ وما انزل علینا، ہم ایمان لائے اللہ پر، اس کلام پر جو ہم پر نازل کیا گیا، وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کے بیٹوں پر علیہم السلام، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربہم، اور جو دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ اور تمام انبیاء علیہم السلام کو ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان نبیوں کے درمیان میں کسی کو بھی فرق نہیں کرتے، ونحن لہ مسلمون، اور ہم اللہ ہی کے فرما بردار ہیں۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا، اور جو کوئی چاہے اسلام کے سوا کوئی اور دین، فلن یقبل من،
تو وہ ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا. كَيْفَ يَهْدِ اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ، اللہ کیسے ان لوگوں کو ہدایت دے جنہوں نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد. وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، اور انہیں گواہی دی کہ بے شک رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں. وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور ان کے پاس واضح نشانی آ چکی. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہ وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ یہ ہے اللہ کی لعنت ان پر، فرشتوں کی لعنت ان پر، اور تمام انسان بھی ان پر لعنت کرتے ہیں. خالدین فیہا، وہ ہمیشہ اس لعنت میں رہنے والے ہیں. لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا. ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی. الا الذین تابوا من بعد ذلک، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اس کے بعد توبہ کی. واصلحوا، اور انہیں اصلاح کر لی. فإن اللہ غفور رحیم، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. ان الذین کفروا بعد ایمانہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد. ثم ازدادوا کفرا، پھر اپنے کفر میں اور بڑھتے چلے گئے. لن تقبل توبتہم، ہرگز ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی. واولئک هم الضالون، اور وہی لوگ ہیں جو گمراہ ہیں. ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا. وماتوا، اور وہ مر گئے. وہم کفار، اور وہ اس حالت میں کہ وہ کافر تھے. فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، اب وہ اگر چاہیں نا قیامت کے دن پوری زمین سونے کی بھر کر فدیے میں دینا چاہیں اللہ کو کہ عذاب سے بچ جائیں گے. ولا وفتدا بھی، اور وہ ان میں سے فدیے میں اسے دے دے. اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب. پوری دنیا کا سونا بھر کر بھی دیا جائے گا تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا. وما لہم من ناصرین، اور ہرگز ان کے لیے کوئی مددگاروں میں سے نہیں ہوگا. یہ اگلی کچھ آیات پڑھ لیتے ہیں، وقت ہے ہمارے پاس چونکہ اسی آج کے موضوع سے متعلق ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. آج ہم نے سارا موضوع انفاق کا پڑھا، اللہ کے راستے میں خرچ کر، اور ہم یہ بھی پڑھ کے آئے کہ ردی چیزیں اللہ کے راستے میں نہ دیا کرو، بہترین چیز اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو. اب وہی موضوع آگے آ رہا ہے. تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب شے کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہو. کیوں بھائی؟ جس شے کی محبت اللہ کی محبت جیسی ہو جائے تمہارے دل میں، بہتر ہے کہ اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اللہ توحید والا ہے، اللہ شرک برداشت نہیں کرتا اپنی ذات کے حوالے سے، اور وہ شرک چاہے جلی ہو یا خفی ہو، کسی صورت میں بھی وہ شرک اللہ کے لیے برداشت نہیں ہو سکے. اس لیے کہ اگر دل میں اللہ کی محبت کے سوا کوئی محبت آ گئی، اللہ کی محبت کے برابر کسی کو درجہ دے دیا گیا، اللہ کی محبت سے زیادہ کسی کی محبت سٹرونگ ہو گئی تمہارے دل میں، تو یہ شرک خفی ہے. لہذا اس شے کو اللہ کے راستے میں لگا دو، کھپا دو. اور یہ صرف مال نہیں ہے، اگر مال کی محبت ہے تو لگاؤ اللہ کے راستے میں. اگر کوئی شوق ہے، جان لیوا شوق، اللہ کے راستے میں قربان کر دو اس شوق کو. اگر کوئی شے ہے جو تمہیں بڑی محبوب ہے، لگا دو اس شے کو اللہ کے راستے میں. اگر اولاد سے محبت رکھتے ہو تو اس اولاد کو اللہ کے دین کے راستے میں لگاؤ. اگر اپنا وقت تمہیں بڑا قیمتی لگتا ہے تو اس وقت کو اللہ کے دین کے راستے میں قربان کرو. اور جب تم یہ قربان کرو گے تو تم یہ ثابت کرو گے کہ یہ چیز میرے لیے اہم نہیں تھی، جس کے راستے میں قربان کر رہا ہوں وہ سب سے زیادہ اہم ہے. اور پھر اس سے بہرحال یہ ہوگا کہ اس شے کی محبت دل سے نکلے گی اور اللہ کی محبت آئے گی. اسی لیے جب خواجہ مجذوب نے یہ اشعار کہے تھے تو ایک شاعر ایسے تھے جو ان کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے میرے سارے دیوان لے لیں لیکن مجھے اپنی اس نظم کا پہلا شعر دے دیں. اور جب حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے یہ شعر پیش کیا گیا، انہوں نے کہا اگر میرے پاس 1,00,000 روپیہ سکہ رائج الوقت ہوتا، اس وقت کا 1 لاکھ، آج کا 1 لاکھ نہیں، اس وقت کا 1 لاکھ. حضرت حکیم الامت کہتے ہیں اگر میرے پاس 1,00,000 روپیہ سکہ رائج الوقت ہوتا تو میں وہ دے کر اس شعر کے بدلے میں وہ ادا کر دیتا. اور وہ شعر کیا ہے؟ خواجہ مجذوب کہتے ہیں ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی. میں سب کچھ یا اللہ تیرے راستے میں قربان کر بیٹھا ہوں، میں لگا بیٹھا ہوں، کھپا بیٹھا ہوں.
وہ جو الفاظ آتے ہیں نا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا جب معاملہ ہوا، اس میں وہ آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، بہت خوبصورت الفاظ ہیں. اذ قربا قربانا، جب انہوں نے قرب حاصل کیا قربانی سے. قربانی تو نام ہی قرب کا ہے. تم اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو، قربان کرو، لگاؤ، کھپاؤ. اور یاد رکھو اپنی جان سے زیادہ تمہیں کوئی شے اہم نہیں ہوگی. سب سے زیادہ قیمتی تمہارے لیے تمہاری جان ہے. اس جان کو بھی اللہ کے راستے میں لگاؤ، کہ وہ شے جو سب سے زیادہ محبوب ہے اسے اللہ کے راستے میں کھپا دو. تو اس سے گویا یہ کہ اللہ کی محبت حاصل ہوگی. اور جسے اللہ کی محبت نصیب ہو جائے اس کے لیے اس سے زیادہ قیمتی اور کیا شے ہو سکتی ہے. اور میں جیسے پہلے ہم نے پڑھا ہے کہ ہم اپنی ناکارہ چیزوں کو جو ہمارے لیے کارآمد نہیں رہتی، ہم سمجھتے ہیں کہ انہیں اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا جائے. ایسا نہیں، بلکہ بہترین شے لگاؤ اللہ کے راستے میں. ایک صحابی تھے، جب یہ آیت نازل ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرما رہے ہیں اپنے محبوب ترین شے کو اللہ کے راستے میں لگا دو. تو میرے پاس ایک باغ ہے اور وہ باغ مسجد نبوی کے دروازے کے سامنے ہے، اور مجھے وہ باغ بڑا پسند ہے اس لیے کہ وہ بڑا ہرا بھرا باغ ہے، اس میں بڑی تازگی ہے، بڑی شادابی ہے، بڑا پھل دیتا ہے. میرا گھر بھی اس باغی کے اندر ہے، میری رہائش ہے وہاں پر. اور اس سے بڑھ کر مجھے اس باغ کے پسند ہونے میں جو فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ مسجد نبوی سے نکلتے ہیں تو چہل قدمی کرنے کے لیے بعض اوقات میرے باغ میں تشریف لے آتے ہیں. تو مجھے تو اس وجہ سے یہ باغ بڑا محبوب ہے کہ آپ اس باغ میں خود تشریف لاتے ہیں. اب مجھے بتائیے میں کیا کروں؟ اس باغ کی محبت بہرحال میرے دل میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر دو. انہوں نے وہیں بیٹھے ہوئے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اسے دیا اللہ کے راستے میں، میں نے دیا. واپس لوٹے اور باغ کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر اپنی بیوی کو آواز دی کہ بچوں کو لے کر باہر آ جاؤ. بیوی نے کہا کہ حضرت آپ اندر تو تشریف لائیں، بتائیں صحیح ہوا کیا؟ تو کہنے لگے نہیں، یہ باغ میں اللہ کے حکم پر اللہ کے راستے میں دے چکا. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس باغ میں داخل بھی ہوا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی پکی ہوئی کھجوریں دیکھ کر اور اس کی ہریالی دیکھ کر اور اس کی شادابی دیکھ کر شیطان مجھ پہ حملہ آور ہو کہ تو نے یہ کیا کیا. اس لیے میں اس پچھتاوے سے بچنے کے لیے اس باغ میں داخل بھی نہیں ہونا چاہتا. یہ میں اللہ کے راستے میں دے چکا ہوں. یہ صحابہ کے جذبات تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. تو جو تمہیں پسند ہے اسے لگاؤ اللہ کے راستے میں. وما تنفقوا من شیء، جو کچھ تم خرچ کرتے ہو کوئی شے، فإن اللہ به علیم، تو بلا شبہ اللہ اسے خوب جاننے والا ہے. کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، تمام کھانے حلال تھے بنی اسرائیل کے لیے. الا ما حرم اسرائیل علی نفسه، سوائے جس کے جنہیں اسرائیل والوں نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا. من قبل ان تنزل التوراۃ، اس سے پہلے کہ تورات نازل کی جاتی. قل فاتوا بالتوراۃ فتلوها، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے لاؤ تورات اور پھر پڑھو اسے. ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو. فمن افترى علی اللہ الکذب من بعد ذلک، تو جس نے اللہ پر اس کے بعد جھوٹ گھڑا، فاولئک هم الظالمون، بس وہی لوگ ہیں جو ظالم ہیں. قل صدق اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیجئے کہ اللہ نے سچ فرمایا. فاتبعوا ملۃ ابراہیم حنیفا، تو پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام کے راستے کی جو بالکل یکسو تھے. وما کان من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita.